اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر ایک زہریلے جانور سے اور ہر ایک نقصان پہنچانے والی نظر سے۔ دیکھیں، تعویذ جو ہے وہ اگر کئی علماء جائز قرار دیتے ہیں تو وہ اس نیت سے نہیں دیتے کہ وہ اسے گلے میں ڈال دیں لوگ، لیکن اس نیت سے وہ کہتے ہیں کہ تعویذ پڑھنے کا نام ہے تو جائز ہوا، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تعویذ ہی ہے جو ابھی بیان کیا جا رہا ہے، یہ تعویذ ہی ہے، لیکن اسے لٹکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جیسے کہ ایک حافظ قرآن کا تو پورا قرآن دل میں ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ آیت الکرسی نہ پڑھے تو پھر وہ شیطان نہیں بھاگتا، چاہے وہ کتنا بھی قرآن اس کے دل میں رہے۔ تو تعویذ پڑھنے کا نام ہے، لٹکانے کا نام ہرگز نہیں ہے، تو اسے لٹکانا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا ہے، اور قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا ہے، اسے پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کو پڑھیں اور عمل کریں۔ اور یہ جو نظر کا تعویذ ہے جو میں بتا رہی ہوں، یہ جو ہے پڑھنے کا نام ہے، اسے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ بچوں کے گلوں میں لٹکانے کے بجائے یا اپنے گلوں میں لٹکانے کے بجائے بند کر کے اسے قید خانے میں رکھ دینے کے بجائے اگر اپنے منہ سے، اپنے پیار سے اپنے بچے کے لیے یہ تعویذ یاد کر لیں اور ان پر دم کریں، اور پھر آپ کو بھی سکون ہوگا، اور انشاءاللہ یقین کریں کہ آپ کا بچہ یا بچی اس دم سے انشاءاللہ شفا یاب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اسے پڑھیں، یاد کریں، اور اپنے کسی عزیز و رشتہ دار کو نظر لگ جائے جو بیمار ہو جائے، آپ ان پر بھی دم کر کے انہیں شفا یاب دلا سکتی ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر ایک عورت مرد کو آنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سمجھ لیں ایک جادوئی تعویذ ہے کہ جیسے ہی بندہ بیمار ہو یا کسی مصیبت و پریشانی میں ہو، کچھ بھی مصائب ہوں، اور آپ اسے دم کریں تو وہ آپ خود تبدیلی دیکھیں گے کہ وہ بندہ کس طرح چینج ہو جاتا ہے۔ تو ان الفاظوں کی جو اثر ہوتے ہیں وہ بولنے سے ہوتے ہیں، اگر ہم بولیں گے تو اثر کریں گے، لیکن اگر ہم بند کر کے ایک قید خانے میں ڈال دیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اتنا زیادہ اسے لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر کوٹ کیا جاتا ہے کسی ریگزین سے یا گتے سے، اس کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا جب تک آپ دم نہ کریں، اس پر پڑھیں نہیں، کیونکہ الفاظوں کے جو اثر ہوتے ہیں نا، وہ انسان کے جسم پر اثر کرتے ہیں، اور جو اللہ کا کلام ہے تو جب ہم پڑھیں گے تو اور زیادہ اثر کریں گے۔
لوگوں کو آگاہی دیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، دھاگے آ جاتے ہیں اور گلے میں لٹکانے کے لیے تعویذ آ جاتے ہیں، کیونکہ بندہ شارٹ کٹ مانگتا ہے نا، کون یاد کرے، کون اسے دم کرے، تو یہ شارٹ کٹ کے راستے لوگوں سے آگاہی دیں کہ یہ شارٹ کٹ کے راستے چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے، اسے پڑھیں، نکالیں، اس کے اندر کیا لکھا ہے دیکھیں۔ اتنا اعتماد آپ کو ہو گیا ہے ان تعویذوں پہ کہ آپ چیک بھی نہیں کرتے کہ اندر سے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی ہندوؤں کے نام لکھے ہوں، کچھ بھی لکھے ہوں، اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ اور اگر میں جیسے کسی کو کہتی ہوں کہ تعویذ لاؤ دکھاؤ چیک کراؤ کہ آیا یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر تعویذ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے اس کے اندر، اور ان کی شفاعت مانگی جاتی ہے، اور غیر اللہ کو پکارنے کے الفاظ لکھے ہوئے جاتے ہیں جو کہ بیچارے عام عوام کو پتہ نہیں لگتا، اور وہ اپنے گلے میں ڈالے رکھتے ہیں، اور یہ ناجائز ہے، کیونکہ ہم اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی کو پکار نہیں سکتے، پکار صرف اللہ ہی کو سکتے ہیں۔ تو ان تعویذوں میں جتنے بھی میں نے چیک کیے ہیں، آیتیں تو قرآن کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس میں پکارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ان سے جو ہے نا شفاعت مانگنے کی پتہ نہیں کیا کیا ہے بیچ میں یہ تعویذ میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ سب ناجائز ہے، اور کہیں کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تعویذ کو گلے میں ڈالنے کا حکم دیا ہو، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو تمام مسلمانوں کے علم میں یہ حدیث ہوتی کہ ہاں یہ جو ہے اسے قرآن کو ابال دیا جائے گلے میں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تعویذ کو تمیمہ کہتے ہیں، تو جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور اس طرح کے منتر لٹکاتے ہیں وہ سب ناجائز ہیں، اور قرآن کو بھی لٹکانا جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ قرآن کا اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظوں میں اثر رکھا ہے، تو جب تک ہم اسے اپنے منہ سے الفاظوں سے پڑھتے نہیں ہیں تو اس کا اثر بھی نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ تعویذ جو پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے اسے یاد کر لیں اور گلے میں ہرگز نہ لٹکائیں، اور اسے یاد کریں اور بچوں کو بلکہ سکھائیں تاکہ آنے والی ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو وہ آگے سے سکھائیں۔ بے شک قرآن شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ شفا ہے۔ یہ کس لیے شفا ہے کہ یہ دل کی جو ہماری خرابیاں ہیں، جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، اسے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں، تو ہم ایک شفا یاب صحت مند رہتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت ہم پہ غالب رہتا ہے، اور ہماری آزمائش ہے شیطان تو، جس کی وجہ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہوتا ہے، تو یہی تو شفا ہے، اور جب ہم پڑھیں گے تو یہی تو شفا ہے جسے ہم نے غلط طریقے سے اس کو شفا مان لیا ہے۔ اور اگر عقل سے سوچا جائے تو دیکھیں ڈاکٹر بھی جو ہے وہ دوائیاں دیتے ہیں، اگر ہم وہ دوائیاں کھانے کے بجائے اپنے گلے میں لٹکا لیں تو کیا وہ ہمیں شفا دیں گی؟ نہیں شفا دیں گی، جب تک کہ ہم اسے پانی سے کھائیں گے نہیں۔ تو یہی معاملہ قرآن کا ہے کہ ہم اسے پڑھیں گے نہیں تو یہ ہمارے لیے شفا نہیں ہو سکتا۔ اور تعویذ کو لٹکانا آسان کام ہے، اور آج کل کے انسان یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانی والا کام ملے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس سے کتنا بڑا ان کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے انہیں جہنم میں جانا پڑ جائے گا، یہ نہیں سوچتی۔ ایک تعویذ اور ایک دھاگے پر اندھا دھند اعتماد کر لینا
آسان ہے، لیکن ایک اللہ پر ایمان رکھنا، ایک اللہ پر یہ یقین رکھنا کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ایک پلک جھپکتے وہ چیز تبدیل کر سکتا ہے ایک کن کے ذریعے، اس پر ہمارا اعتماد اور ایمان اتنا کمزور ہے۔ عقل والے ہوں گے تو انشاءاللہ ان باتوں سے پرہیز کریں گے، اور آج کل تو جس کو بتایا جاتا ہے وہ مانتا ہی نہیں، البتہ تو وہ کبھی بھی گلے سے تعویذ نہیں اتارتا، کیونکہ قرآن ہے نا، قرآن کو تو سب مانتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی گلے سے نہیں اتارتے۔ تو قرآن کو سپورٹ، قرآن کو وہ کر کے جو ہے نا لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ یہ شفا ہے اور لٹکا لو، یہ ہرگز اس طرح کا شفا نہیں ہے۔ جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسے ہی انسان کو کرنا چاہیے۔ ایسے تو مندر میں لوگ جاتے ہیں، اپنی پتہ نہیں پرشاد لاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر آتے ہیں، دھاگے لے کے آتے ہیں وہاں سر، ان کو بھی شفا ہو جاتی ہے، تو کیا وہ بھی جائز ہو جائے گا ہمارے لیے؟ ان کو بھی تو شفا ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو شفا دیتا ہے نا، تو ہم اللہ پر کیوں نہیں یقین کرتے؟ اور عیسائی وغیرہ بھی تعویذ اور پتہ نہیں سلیبیں لٹکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا دے دیتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ان چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات بھی جو ہیں وہ بیچارے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری کمائی سے تو ان کے بچوں کے پیٹ پلتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں جاتے ہیں ان سے دوائیاں لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پیسے دیتے ہیں، تو ان سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ سا بنا دیا ہے کسی ڈاکٹر کے کرنے کے لیے، لیکن شفا جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس ڈاکٹر سے شفا دے دیتا ہے، نہ دوائیوں میں ہوتی ہے شفا، شفا اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دوائی میں ڈال دے، تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہ کہتے، قرآن میں ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس بات پر غور کریں کہ انہوں نے یہ کیا کہا کہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، کسی دوائی کسی ڈاکٹر کا نام لیا کہ یہ مجھے شفا دیتے ہیں، تو اللہ ہی شفا دیتے ہیں، یقین رکھیں۔ قرآن کی ایک تاثیر ہے، قرآن کی ایک تاثیر ہے جو باندھنے سے ہرگز نہیں آئے گی، بلکہ اسے پڑھنے سے آئے گی۔ جیسا کہ کالا جادوگر بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ منتر پڑھتے ہیں، کالا جادوگر منتر پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہے، تو اسے پڑھنے سے اثر ہوتا ہے۔ یہ منتر نہیں بلکہ اللہ کی کلام ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے پڑھنے سے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دعائیں بتائی گئی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، واش روم میں جانے کی، زندگی کی ہر چیز گزارنے کی دعائیں بتائی گئی ہیں، تو کیا ہم انہیں یاد نہیں کرتے؟ ہم اتنے کاہل اور اتنے آرام طلب ہو گئے ہیں کہ بس کہتے ہیں کہ بس ہر چیز ہم ہاتھ میں باندھ لیں یا گلے میں لٹکا لیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی محنت کر کے گئے، تو ہم جو ہے وہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کس چیز کا فائدہ حاصل ہوگا؟ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں اور 2 گھنٹوں کا سفر طے کرتے ہیں ان دھاگوں کے چکروں میں یا ان کی چادروں کے چکروں میں، کچھ بھی جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کھجل خواری کرتے ہیں، اور یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کو اتنی کھجل خواری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بعد کیا جواب دے گا جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، واقعی سن رہا ہے۔ آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ کبھی آپ اللہ سے اپنے دل میں سوال کریں،
تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا جواب دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ یقین کریں آپ کو بالکل جواب ملے گا، جو سوال آپ کرنے چاہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ براہ راست تو نہیں دے گا، لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو تسلی بخش جواب دے گا، جس سے آپ سکون پا جائیں گے۔ جتنا لوگ ایک دوسرے کے مددگار ثابت نہیں ہو رہے، لیکن اگر آپ دل میں اللہ تعالیٰ سے ہی ہر وقت سوال کریں گے ہر پریشانی کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو جو ہے نا اس کا جواب ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی آیتوں سے، کسی بھی موبائل کی چیزیں دیکھنے سے یا کہیں سے بھی آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ جستجو رکھیں، اللہ سے جستجو رکھیں کہ اللہ ہمیں سیدھی رستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔